صلوات پڑھو محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ محمد وعلى صلوات پڑھ محمد وعلى آپ مومنین کے سامنے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ زخرف اس کی 2 آیات، آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44، 43 اور 44، یہ 2 آیات تلاوت کی اور آج کی اس مجلس میں یہ 2 آیات اور اللہ کے نبی کا ایک فرمان، اس کو ہم سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ فرش عزا کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پر آتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں 2 طرح کے نظریے ہوتے ہیں، 2 طرح کے عقیدے ہوتے ہیں. دونوں بیان کر دیتا ہوں اور آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کون سا والا صحیح ہے. اور ہم جب گھر سے فرش عزا کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ فرش عزا پہ آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مجلس میں جانا ہے، میں نے فضائل سننے ہیں، میں نے مسائل سننے ہیں، اس سے مجھے 2 چیزیں حاصل ہوں گی. ایک تو یہ
کہ اس دنیا میں جو میری مشکلات ہیں، جو میری حاجات ہیں، وہ پوری ہو جائے گی، اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ آخرت میں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک نظریہ ہے، یعنی میں یہاں بیٹھوں گا تو مجھے میری دعائیں پوری ہو جائیں گی، حاجات مل جائیں گی، اور آخرت میں مرنے کے بعد مجھے جنت ملے گی، میرے یہاں گناہ معاف ہو جائیں گے اس مجلس سے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ فرش عزا میں مجلس امام حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں تاکہ میں اس دین کو سیکھوں جس دین کو کربلا میں میرے مولا نے بچایا تھا۔ فرق ہو گیا، میں اس دین کو سیکھوں جو میرے مولا نے کربلا میں بچایا تھا، اور جب میں اس دین کو سیکھوں گا تو پھر میری زندگی اسی طرح ہو جائے گی جس طرح میرے مولا چاہتے ہیں۔ تو جب میں اپنے مولا کا حقیقت میں خادم بن جاؤں گا، اپنی مرضی پر اپنے مولا کی مرضیوں کو برتری دے دوں گا، جب بھی کوئی ایسا مقام آئے گا، چونکہ میں یہاں سے سیکھ چکا ہوں کہ میرے مولا کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اور ان کی مرضی ان کے اللہ کی مرضی سے جدا نہیں ہے، تو پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کو اسی طرح بناؤں جس طرح اللہ، اس کا رسول اور اہل بیت اطہار چاہتے ہیں۔ تو جب میں یہ کوشش کروں گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی بہتری کے اسباب فراہم کر دے گا، راستے کھول دے گا، اور جو کمی کوتاہی مجھ سے رہ گئی اپنے کرم سے ان کے صدقے میں وہ مجھے آخرت میں معاف کر دے گا۔ تو یہ دو نظریے، پہلے نظریے کا جو قائل ہوگا اس کا مجلس سے تعلق بس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہی قائم ہوگا، جب وہ بیٹھ جائے گا تو مجلس کا کوئی اثر اس پر، اس کی زندگی پہ نہیں پڑے گا۔ مثلا اگر خدا نخواستہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان سچ کی طرف مائل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ سیکھنے آیا ہی نہیں تھا۔ اگر اس نے کسی اپنے رشتہ دار کا، کسی دوسرے کا کوئی حق مارا ہوا ہے تو اسے واپس کرنے کی سوچ نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں پر وہ دین سیکھنے نہیں آیا تھا، بلکہ بڑا مسئلہ بعض اوقات خطرناک ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ سمجھے گا کہ وہ جو میں نے غلط کام کیا ہے مجلس سننے سے معاف ہو گیا، تو یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسا سوچنا صحیح ہے یا نہیں، میں خود مولا حسین کی ایک فرمان آپ کو سنا کے آگے چلوں۔ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جب میرے مولا نے مدینہ سے سفر کا اعلان کیا، مدینہ چھوڑنے کا بتا دیا لوگوں کو، تو بڑی تعداد تو ساتھ گئی نہیں، کچھ لوگ تھے جو مولا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، جو گئے ہی نہیں ان کو تو چھوڑ دیا، جو ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے ان سے میرے مولا نے کیا فرمایا۔ سب سے بہترین تو مولا کا اپنا کلام ہے نا، ایک مومن کو، مولا کے محب کو، کہ وہ سمجھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو جو مولا کے ساتھ جانے والے تھے
مولا حسین نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ غور سے سن لے، اگر تم نے کسی کا کوئی قرض دینا ہے، اگر تم نے کسی کا کوئی حق تمہاری گردن پر ہے تو جاؤ پہلے اسے واپس کرو، پھر حسین کے ساتھ سفر کرو۔ تو اب جو سیکھنے آئے گا مجلس حسین میں، وہ جب یہاں سے نکلے گا تو تھوڑا بدل چکا ہوگا، ارادے بدل چکے ہوں، اور وہ کوشش کرے گا جلد سے جلد اپنے مظلوم مولا کے دل کو راضی کروں، جب یہ میری حق پہ، میری گردن پہ جو حق ہے، حقدار کو واپس کر دوں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ جو سیکھے گا وہ اپنے بارے میں یہ معاملہ کرنے کے بعد یہ بھی کوشش کرے گا کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ فلان شخص نے فلان کا حق لیا ہوا ہے اور میں اس کو کہہ کر دلوا سکتا ہوں، تو مولا حسین کا ماننے والا دوسروں کے حق بھی دلوانے کی کوشش کرے گا۔ آپ نتیجوں کا فرق دیکھو، ایک مجلس میں آیا ہے اپنی حاجات کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مولا سے کچھ لے کر باہر، کوئی ذمہ داری لے کر باہر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور دوسرا آیا ہے میں اس فرش عذاب پر سیکھوں میرا مولا کیا چاہتا ہے، اور پھر جب باہر نکلوں تو دنیا دیکھے کہ حسینی کیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر نظریہ صحیح نہ ہو تو میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دوسروں کا قرض لیا ہوتا ہے، اس کے قرض کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے واپس کر دے، ٹائم ہو گیا، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا، کہتا پہلے میں تے مولا حسین کی زیارت کرنی ہے، تو جدھر دل ہے جدھر تیرا دل ہے، میں پیسے نہیں دے سکتا۔ ایسی زیارت کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ نماز جیسا واجب، یہ شرعی مسئلہ سن لیں، فقہی مسئلہ سن لیں۔ اگر میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ بھائی جو آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے مجھے ضرورت ہے، آپ کے پاس ہے مجھے واپس کر دیں، اور میرے پاس ہو بھی، تو پھر حکم یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ابھی کھلا ہے، پڑھی جا سکتی ہے، تو ضروری ہے کہ میں پہلے اس کا قرض واپس کروں، بعد میں نماز پڑھوں۔ اور اگر میں بغیر قرض واپس کیے نماز پڑھتا ہوں تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ دین خود کو بدلنے کا نام ہے، اور دین امام حسین نے کربلا میں بچایا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ زخرف کی 2 آیات پڑھی۔ پچھلے سال بھی اللہ نے توفیق دی تھی اور میں آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی قرآن کو پڑھنے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی۔ مجھے نہیں پتا کتنوں نے اثر لیا اور کتنوں نے اثر نہیں لیا، لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ان کی ہدایت کی ضمانت دی ہے، ان کے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت دی ہے، جن کے ہاتھ میں قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن ہوگا۔ مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، جب تک تم نے اس قرآن اور میرے اہل بیت دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھاما تب تک گمراہ نہیں۔ اگر تم ان دونوں کا یا ان میں سے ایک کا دامن چھوڑ دو تو وہ جو میں نے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت دی ہے پھر میری ضمانت نہیں۔
یہ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، اور ہر جگہ جہاں جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں مومنوں سے، اس لیے کہ اس کی کمی دیکھتا ہوں معاشرے، اور تھوڑی بہت کمی نہیں، بڑی شدید کمی دیکھتا ہوں۔ تو جو سیکھنے آیا ہے پھر وہ یہ بھی سیکھے، اپنے 24 گھنٹوں میں سے 15-20 منٹ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیں۔ 15 منٹ موبائل میں سے کم کر لیں، موبائل میں بھی تو گزر رہتے ہیں نا، اس میں سے 15 منٹ کم کر لیں، اور وہ 15 منٹ قرآن کو دیں۔ اللہ کے فرشتے لکھ لیں، اور اس قرآن کا پڑھنا آپ کی زندگیوں میں، آپ کی آخرت میں بہتری کا سبب پیدا کرے گا۔ آپ اس کے ماننے والے ہیں جو اتنا جڑا ہوا تھا قرآن سے کہ سر کٹ کے نیزے پر چڑھ گیا تو بھی قرآن ہی کی تلاوت کر کے سناتا رہا۔ سنیے گا ذرا، ایک جملہ اور بول دوں، اور وہ جملہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مجالس اعزاء کی وجہ سے ہمارا بچہ یہاں پر آنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کچھ ہی عرصے میں اتنی کربلا سنتا ہے کہ اس کو کربلا کے واقعات یاد ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیونکہ قرآن اہل بیت دونوں کے ساتھ تمسک کا حکم دیا، تو اے کاش، بڑی خواہش ہے، بڑی تڑپ ہے کہ اس منبر سے کربلا بھی جس طرح زور و شور سے بیان ہوتی ہے، اسی زور و شور سے اللہ کے قرآن کی آیات اس طرح بیان ہو کہ تھوڑے عرصے کے بعد جس طرح کربلا ساری پتہ ہوتی ہے ہمارے بچوں جوانوں کو، ہمارا کوئی بچہ اور جوان ایسا نہ رہے کہ جس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے تو اسے پتہ نہ ہو اور وہ کہے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ سارا قرآن کیا کیا کہا گیا قرآن میں، وہ بھی ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو یاد ہو جائے۔ اور پھر جیسے اگر کربلا کی کوئی بات ہو تو دوسرے کہتے ہیں نا، کسی شیعہ سے پوچھو وہ بتائے گا۔ قرآن کا بھی جب مسئلہ آئے تو بھی لوگ کہیں اگرچہ ہم مخالف ہیں شیعوں کے، لیکن اگر قرآن کی بات پوچھنی ہے تو شیعوں سے بہتر تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو تب سمجھنا حدیث ثقلین پر عمل کرنے والوں میں ہم شامل ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 اور 44 کی طرف آ جائے۔ ان دو آیات میں اللہ اپنے حبیب سے خطاب فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے۔ توجہ سے آپ نے سننا ہے وہ حکم کیا ہے، کیونکہ وہ حکم کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے، اس قرآن کے بارے میں ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہو رہا تھا ان دنوں۔ سورہ زخرف مکہ میں نازل ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہے۔ آیت نمبر 43 میں یوں فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ فَاسْتَمْسِكْ۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذہن نشین کیجئے گا اور خود جا کر دیکھیے، ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ابھی تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچ رہا ہو اللہ جانے سانوں تک کوئی نہیں پتہ سورہ زخرف میں کوئی ہے یا کائن۔ تو میں کہہ رہا ہوں شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ حتیٰ اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، جب پڑھا جائے اسے پہلے پتہ ہو کہ میں پڑھے ہوں۔ یہ جو کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں نا، یہ جب رات کو میچ دیکھ کے آتے ہیں جس میں کسی نے بڑی تیز سینچری بنائی ہوتی ہے تو انہوں تب بھی یاد ہوتا ہے کتنے چوکے آتے کتنے چھکے آتے۔
یاد ہوتا کہ نہیں؟ اور دمی آ کے رال کے بعد تو بڑے جوش نہ اینج ہو گیا تھا، اینج کر دیتا، اے چھکا مارے، اے چوکا مارے. اتنا یاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ او جس سینچری بنائی ہے اس 7 چھکے مارے تو سوڑا نہ لاندہ میرا بھرا 2 چھکے اپنے کولوں پائے اس تا 5 مارے آن تو سا 2 اپنے کولوں ذرا جوش چاہ کے پال ہے 2 گھٹ کو. تو اسی طرح اللہ کہہ رہے وہ دن آئے کہ جب مومنوں کے سامنے وہ بیٹھا ہوا بندہ قرآن پڑھے تو سننے والے بڑے ادب سے کہیں کہ ایک چھکا تو سا کولو پال ہے اللہ تو قرآن اس کوئی نہیں. اے غریب دی اپنی محنت ہے اللہ جڑا قرآن اپنے نبی تے نازل کیتا ہے ان دے وچے گل کوئی نہیں جڑے تسی دبی کرے. اے کاش تو پھر جو یہاں بیٹھنے والے ہوں گے وہ بھی پھر دھیان رکھیں گے کہ مومن جڑے ہیں نا ایویں نہیں خوش ہوں گے آپ ابھی تھوڑے ورگا پڑھا لکھا مجمع تے میں کہ ویکھے کوئی وہ آدھے نہ تھولا رکھو سانو پتہ ہے ایسے کتنے پڑھے ہوئے. توجہ فرما رہے اے کاش کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے بھائی، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، کوئی 20 جلدہ تے 30 تے 50 جلدہ دی کتاب کوئی نہیں. ایک جلد میں آ جاتا ہے قرآن کریم تو لکھیا بھی موٹا موٹا ہوتا ہے، پتلا پتلا لکھیا بھی نہیں ہوتا. جب پتلا کر چھوڑو تو اور نکا ہو جانا کتاب. موٹے موٹوں سے لفظوں سے لکھا ہوتا ہے تب اتنا موٹا قرآن ہوتا ہے. اور اس قرآن میں بھی کئی باتیں تو بار بار تکرار ہوئی ہیں. اللہ نے بھی تکرار کی ہے تاکہ جو پڑھے اسے یاد ہو جائے. اللہ سے زیادہ سیاڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کس طرح چیزیں پڑھانی ہیں لوگوں کو. لیکن پتہ نہیں کیوں قرآن سے دور رہ گئے. اس سے نہ اللہ خوش ہے، نہ محمد و آل محمد خوش ہے، نہ وہ خوش ہو سکتا ہے جس نے نیزے پر بھی قرآن سنایا. فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، کتاب اپنے نبی سے. فا عربی زبان میں یہ فَاسْتَمْسِكْ 2 حصوں پر، ایک ہے فا اور ایک ہے استمسک. اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، اگر میں سیدھے راستے پر ہوں، اگر میں سب کچھ حق تمہیں بتا رہا ہوں، فَبِمَا يُوحَىٰ، قرآن کی کچھ آیتیں کچھ دوسری کی تفسیر کرتی. تو یہ میں نے تفسیر کے لیے بیان کیا کہ کسی کو بھاری نہ لگے اور اللہ کے رسول کو بھی نصیحت کی لوڑ پہ گئی. کچھ لوگوں نے کوئی زیادہ ہی میٹھا ڈال دیا ہوگا. ایک جگہ پر شہر کراچی میں کدی کدی پنڈا پڑھے لکھے لب جاتے تھے، کدی کدی شہر ان پڑھ لب. تو میں صلوات پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. تو اس کے بعد ایک بندہ میرے کو لایا آندا اے آج تو سنوی کی تھی، میں تے آج تائیں نہیں سنیا، 50 سال میری عمر. میں کہ جی میں کی غلط کر کی نبی کر اے جڑا تو صاحب ہے اللہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. میں کہ میں غلط کر کے دھیان رکھ جی کیونکہ محمد و آل محمد تو اتنے اچھے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کی لوڑ کو ہے. کیا میرا برا کدی نماز جنازہ پڑھی؟ میں تو سلمان کا ترجمہ کیتا. کدی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ کیوں نہیں پڑھی ایسے مسلمان کوئی؟ میں کیوں دے وین جڑی سلوات پڑھی تھی 2 تکبیر تو بعد پہلی تکبیر تو شروع ہوتی ہے مڑ بندے آتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. مڑ تکبیر آتے اس کے بعد کی پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا؟
وبارک علی محمد وآلہ ورحم اور رحم فرما، رحمت نازل فرما کس پر؟ محمد وآلہ. تو میرا برادر جنازہ رہی تو سیدھا سیدھا رحم کا لفظ. اے اللہ درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر اور برکت نازل فرما محمد و آل محمد پر، ورحم اور رحم فرما محمد و آل محمد پر، کأفضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. آدھا پہ 50 سال ہو گئے میں تیرے کو پہلی بار سنیا کہ انہاں دے اتنے بھی اللہ رحم کرنا ہے، انہاں تو لوڑی کو. یہ ہوتا ہے جب چیزوں کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے. اللہ کا نبی جو معصوموں کا بھی سردار ہے، اس کو اللہ حکم دے رہا قرآن میں، ان کو بتا دیجئے کہ اگر آپ کا رب آپ کا ساتھ چھوڑ دے آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. آپ اپنے رب کی ہدایت کی وجہ سے حق پر قائم ہیں. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی. اے رسول کہہ دیجئے اگر میں بھٹک جاؤں تو میں اپنی وجہ سے بھٹکوں گا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو وہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے. تو دوسرے کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے. اس کے لیے بھی یہ فرمولہ ہوگا کہ اگر تو وحی کو، تو قرآن کو چھوڑ دے گا تو سمجھ بھٹکے گا، اور اگر تو قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا تو پھر تو نہیں بھٹکے گا. اور ان کے ساتھ بھی جڑ جا جو قرآن کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے کہ کبھی جدائی نہیں ہوتے، تو پھر تیرے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت وہ دے گا جس سے سچا اس کائنات میں پیدا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کی عظمت کے آوازیں بلند کر صلوات. توجہ کی واضح میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے قرآن، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. ایک ٹکڑا رہ گیا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، وا کا معنی ہوتا ہے اور، سوفا کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد، زیادہ ٹائم نہیں گزرنا، کچھ ہی دیر کے بعد، بہت جلد. وَسَوْفَ، اور بہت جلد. تُسْأَلُونَ، آپ سب سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں. عجیب تو نہیں لگا؟ آپ سب سے، یعنی اے رسول آپ سے بھی قرآن کے بارے میں میں سوال کروں گا، اور آپ کی قوم سے بھی، آپ کی امت سے بھی جن کے لیے یہ قرآن نصیحت تھا، ان سے بھی میں اس قرآن کے بارے میں سوال کروں گا. ایک آپس کی گل کر لو، صلوات پڑھو محمد والا. جس لئے ممبر تے کوئی پڑھتا ہے نا کہ ایج بندے جاندے پہ ہونا ہے، ایک سے باری آواز آنی ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہوں ڈکو، انہوں روک لو، انہوں تو سوال. مومن ذرا نعرے واسطے تیار ہو کے بیٹھ جائے. نعرہ آیا کیا ان پتہ ہوندے کس شاید کا سوال ہے. ٹھیک ہے، اور جناب مولوی صاحب یا ذاکر صاحب پڑھ دیں. انہوں روکو، انہوں تو ولایت علی دے بارے سوال ہونا. مومن نعرہ حیدریہ، ٹھیک ہے نا. سوال تاں آوے جس لئے اے پڑھیا جاوے کہ اس قرآن دے بارے تو ہی پوچھنا ہے، تھوڑی قوم تو ہی پوچھنا. تاں بھی دب کے نعرہ مارن آکھر اسی قرآن میں جو پڑھیا ہے کہ اسی سوال کا جواب
جواب دے سکتے ہیں جویں ولایت دا اسی جواب دینا اسی بندے واسطے قرآن دے سوال دا بھی جواب جدوں پوچھا گیا اسی سب تو اگے ود کے دینا سینہ تان کے کہ جویں اسی قرآن پڑھدے واسطے تے عمل کردے واسطے ہور کسے نوں لیا کے وکھاؤ اسی علی دا دامن بھی پھدیا مضبوطی نال تے اسی اس قرآن دا جس علی تے جدا نہیں اون دا دامن بھی پھدیا جدوں اس تے بھی قوم نعرہ ماریا سمجھو بیڑا پار اے ہن تے مارے میری وجہ جڑے لمبے سال نعرہ مردن اے اللہ اجر دے بڑا ہے انہوں اے اجر بھی ملتا ہونا جڑا سٹیج تے بیٹھا بندہ پانی پی لیندا ہے اتنی دیر لگتی کہ بندہ آرام نال پانی پی لیندا پانی پلاون دا ثواب بھی نہ دکھا صلوات پڑھو محمد تو جس طرح ولایت کے بارے میں سوال ہوگا سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اے رسول آپ کے لیے بھی نصیحت آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت اور ان قریب آپ سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال تھوڑا سا عجیب لگتا ہے وہ رسول تو بھی سوال ہو اے میں نہیں پیاندا نہ میں کوئی شاعری پہ کردا نہ میرے دادے اور کوئی خواب دیکھے آئی اے اللہ دے قرآن تھوڑے سامنے پڑھتا اور یہ ایک جگہ پہ بات نہیں ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ الاعراف کے شروع سورۃ الاعراف اس کے شروع میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ اور یقیناً ہم سوال کریں گے ان سے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے نسألن بڑی تاکید ہے ضرور 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 ہم سوال کریں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے یہ تو ایٹی مشکل کام کوئی نہیں اگلا ڈاٹا کام وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ صرف ان سے نہیں پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول آئے تھے اور ہم ضرور 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 رسولوں سے بھی سوال کریں قیامت کی عدالت بڑی ڈاٹی ہوئی ایک ایک امت کا کیس لگے گا توجہ فرما اس امت کے نبی کو بلایا جائے یا جس امت میں کئی نبی آئے ہوں گے ان کو بلایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ جو آپ کی ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی آپ نے ادا کی جو کتاب آپ پر نازل ہوئی تھی آپ نے جیسے پہنچانی چاہیے تھی بغیر کسی رد و بدل کے پہنچا دی انبیاء عدالت میں اللہ کی فائنل عدالت میں کھڑے ہو کر گواہی دے پروردگار ہم نے یہ کام کیا اور تو بہتر جانتا پھر اللہ ان کی امت سے سوال کرے گا کہ اس میرے بندے نے جو دین تمہیں پہنچایا تھا جو کتاب تمہیں پہنچائی تھی اور تسی دسو تسا اس دین تے کتنا عمل کیتا اس کتاب نال کتنا تعلق تھوڑا زندگیاں وچ رہا تو جس طرح ولایت کا سوال ہونا ہے اس طرح قرآن کا سوال بھی پہلے کبھی سنے صحیح ولایت کا سوال تو دست ایک قرآن مت رہا ٹھیک ہے بھائی متریاں دا مطلب پیچھا کر دے اندر کہ سکے ہو کے آج ہم مترے پیچھا رہے متریاں دا پتہ نہیں لگنا مومن ہوئے جن دندوں میں سکے ہو قرآن بھی تھے جس طرح اہل بیت کا نام سن کے ٹھر جاتا ہے اسی طرح قرآن کا سن کے بھی ٹھر جاتا اگر نہیں ٹھرتا تو کوئی رولا ہے کوئی رولا
کیونکہ یہ دو میں ایک ہی دو تو جدا میں مڑا کرتا ہوں۔ اللہ میں توفیق دے۔ ان قریب آپ سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک روایت ہے ٹائم کا تو ہم تو شاید پتہ لگتا ہے تو میں نے پتہ باڈی لگتا گزرنا۔ ایک روایت آپ کو سناؤں اپنے اسی آیت سے ہی ملتی جلتی وہ روایت ہے، اور وہ روایت شیعہ نہیں اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی معتبر صحیح سند روایت ہے۔ یعنی اگر آپ کسی حدیث جاننے والے سے سوال کریں گے اس حدیث کا جو آپ کو سنانے لگا ہوں تو وہ آپ سے کہے گا حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ تو جڑا آنکھیں کہ کوئی نہیں پتا ان دا مڑ اپنا کوئی نہیں پتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چونکہ بعض لوگوں کو مرض ہوتا ہے جہاں پہ مولا علی کی کوئی فضیلت آ رہی ہو وہ سمجھتے ہیں کہ 10 سے 2 دی گھٹ جائے۔ تو توجہ کریں، جنگ جمل اس کا قصہ ہے۔ ایک شخص ہے مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں جو حضرت ابو ذر غفاری کا غلام رہ چکا ہے۔ یہ وہ روایت بیان کرتا ہے، خود کہتا ہے میں جنگ جمل جب ہوئی تو میں امیر المؤمنین علی کے لشکر میں تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور میں نے حضرت عائشہ کو مد مقابل دیکھا تو میرے دل میں بھی اسی طرح کا شک پڑنے لگا جس طرح بہت سارے لوگوں کو پڑ رہا تھا کہ ہن کی کریں، احتجاج بھی ہے یا احتجاج۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ میرے دل کو اس طرف مائل کر دے، ان دونوں میں سے اے پروردگار میرے دل کو اس طرف مائل کر دے جس طرف حق ہے، جس طرف حق ہے۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ لشکر علی پر میرا دل مطمئن ہو گیا کہ حق اسی طرف ہے۔ تو میں نے مولا علی کے ساتھ شامل ہو کر دوسروں سے جنگ کی، اللہ نے فتح عطا کی۔ جنگ کے بعد یہ بندہ کہتا ہے میں مدینے آیا، مدینہ منورہ، اور مدینے آ کر معاملہ بڑا یہ سخت تھا، آسان نہیں تھا۔ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے میں گیا ام المؤمنین بی بی ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بی بی ام سلمہ وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کربلا کی ریت دی تھی اور کہا تھا جب اس کا رنگ بدل جائے، یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، جس دن اس ریت کا رنگ بدل جائے، سرخ ہو جائے، سمجھ لینا میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ وہی بی بی ام سلمہ، یہ ان کی خدمت میں آ کر مدینے میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے بی بی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، میں کھانے پینے کی غرض سے نہیں آیا، ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ بی بی کہتی ہے سوال کرو، تو اپنا سارا قصہ سناتا ہے، کس طرح میرے دل میں شک ہوا، میں نے دعا مانگی، پھر اللہ نے میرے دل کو مائل کر دیا لشکر علی کی طرف، اور پھر میں ان کے ساتھ ہی لڑا دوسروں کے خلاف۔ تو بی بی مجھے آپ بھی بتائیے میں نے صحیح کیا یا غلط؟ بی بی ام سلمہ نے فرمایا تو نے بالکل صحیح کیا، تو نے بالکل صحیح کیا ہے۔ اس لیے اب ذرا غور سے سننا، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ علی اور قرآن کی جدائی نہ ہونا یہ فقط میری زندگی تک نہیں ہے کہ بعد میں کوئی بہانہ بنا لے، اللہ کے نبی نے توڑ تک بتا دیا، فرمایا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی اور میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، وہاں بھی یہ
نہیں ہو سکتے۔ تو بی بی نے فرمایا میں نے یہ سنا ہے، بس جس طرف علی تھا سمجھ لے قرآن بھی اس طرف تھا، قرآن اس طرف تھا یعنی اللہ اس طرف تھا۔ ذرا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، قرآن یعنی اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کا کلام، یعنی اللہ کا حکم، یعنی اللہ کا نبی بتا گیا کہ میرے بعد اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو دیکھنا جس طرف علی کھڑا ہوگا اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ حق اس طرف۔ بس اسی لیے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر علی ناراض ہے تو بھی حق ہے، اگر علی کسی سے راضی ہے تو بھی حق۔ علی جس سے ناراض ہم اس سے ناراض، علی جس سے راضی ہم اس سے راضی، کیونکہ علی کی رضا سے ہم رسول کی رضا کا پتہ لگاتے ہیں اور رسول کی رضا ہمیں اللہ کی رضا کا پتہ دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اے کاش امت ایک اسی فرمان پر باور کر لیتی کہ یہ ہستیاں قرآن سے جدا نہیں ہیں اور اللہ کے نبی کی نصیحت کو مان لیتے تو کبھی نبی کا پیارا زہرا کا لال کربلا کی ریت پر پامال نہ کیا جاتا۔ بس ایک دو جملے، اذان کا ٹائم ہو گیا اور نماز کا ٹائم ہو گیا، توجہ کیجئے گا۔ جب 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا تھا تو کیا منظر تھا؟ بی بی زینب کی آنکھیں ان تمام چہروں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے دل کی ٹھنڈک تھی۔ علی اکبر کی زیارت کرنا چاہتی شبیہ پیغمبر کی، علی اکبر کو بلا لیتی۔ عباس کی زیارت کرنا چاہتی، بلا لیتی۔ امام حسن کی نشانی شہزادہ قاسم کی زیارت کرنا چاہتی، بلا لیتی۔ اور سب سے بڑھ کر جنت کے سردار حسین کی اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتی تو بلا لیتی۔ 10ویں کا سورج یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، لیکن ایک رات کا فاصلہ ہے۔ 11ویں کا سورج جب طلوع ہوا تو زینب کا سارا باغ اجڑ چکا تھا۔ 11ویں کے سورج نے کیا دیکھا؟ کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ سہمے ہوئے یتیم بچے اور کچھ بے آسرا بے مکنا و چادر رسول کی بیٹیاں۔ یہ خلاصہ ہے 10ویں کی صبح۔ سورج نے جو کچھ دیکھا، آفتاب نے جو کچھ دیکھا۔ ایک دفعہ لعین نے حکم دیا ان قیدیوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کراؤ تاکہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا جا سکے، انعام لیا جا سکے۔ قیدیوں کو سوار کرایا گیا۔ مقاتل نے لکھا کہ بیویوں نے قسم دے کر کہا کہ آخری مرتبہ ہمیں اپنے پیاروں کی لاشوں کے پاس سے گزارو، اب ان کی زیارت کر لیں۔ عزادار و مطالبہ مان لیا گیا۔ قافلے کو گنج شہداء سے گزارا گیا۔ ایک دفعہ بیویوں کی لاشیں بیویوں کی نظریں ان پامال لاشوں پر پڑی۔ غم کی شدت ایسی طاری ہوئی کہ خود کو سواریوں سے نیچے گرا دیا۔ کوئی علی اکبر کی لاش پر پہنچی، کوئی عباس کی لاش پر پہنچی، بی بی زینب حسین کی لاش پر پہنچی، اپنے اپنے پیاروں سے آخری الوداع کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کی نظر ایک سواری پر پڑی کہ سید سجاد نیچے نہیں اترے تھے، اترتے بھی کیسے ظالموں نے اونٹ سے باندھ دیا تھا میرے مولا سجاد کو، کیونکہ بیماری کی وجہ سے سنبھل نہیں پا رہے تھے تو باندھ دیا گیا مولا سجاد کو اونٹ کے شکم سے۔ بی بی زینب نے دیکھا سجاد کی نظریں اپنے بابا کی لاش پر ہیں اور قریب ہے کہ روح سجاد کے بدن سے نکل جائے گی۔ ایک آواز دی، او میرے مظلوم بھائی کی نشانی سجاد۔ زینب دیکھ رہی ہے کہ آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ سجاد نے جواب دیا، پھپھی اماں، جس بیٹے کے سامنے اس کے حسین جیسے باپ کی لاش بے گور و کفن پڑی ہو، اس کی روح نہ نکلے تو اور کیفیت کیا ہوگی؟
حکم دیا جاؤ جلدی سے ان کو لاشوں سے الگ کرو، اور اگر الگ نہ ہو تو تازیانے مار کر ان کو سوار کراؤ۔ لئیم تازیانے لے کر آگے بڑھے۔ اگرچہ علی کی بیٹی بڑی تھکی ہوئی تھی، لیکن علی کی بیٹی تھی نا، ایک دفعہ ڈٹ کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا خبردار ہمارے نزدیک نہ آنا، ہم رسول کی بیٹی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، میں خود سوار کروں گی سب کو سواریوں پر۔ بی بی زینب و ام کلثوم، عجب منظر ہے کربلا کے 11ویں کے دن کا۔ بی بی زینب و ام کلثوم سب کو باری باری سوار کروا رہی ہیں۔ پھر دونوں بہنیں رہ گئیں تو بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کرا دیا، اور ایک دفعہ عجیب احساس ہوا تنہائی کا کہ آج کیا زمانہ آ گیا کہ وہ علی کی بیٹی کہ جب سوار ہونا تھا تو سب شہزادے آ جاتے تھے اور سوار کرا دیا کرتے تھے۔ عجب غربت آئی ہے علی کی بیٹی پر کہ آج سوار ہونا چاہتی ہے، نہ عباس دکھائی دیتے ہیں، نہ اکبر دکھائی دیتے ہیں، نہ قاسم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ فرات کے کنارے کی طرف نگاہ کی اور کہا بھیا عباس آ دیکھ زینب پر کیا وقت آیا ہے کہ آج بی بی زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ اور آخری مرتبہ قریب آئی اپنے بھائی حسین کی لاش کے، کٹی ہوئی رگوں پر لبوں کو رکھا، بوسے دیے اور کہنے لگی بھیا حسین اللہ کی قسم اگر بی بی زینب کو اختیار دیا جاتا کہ کربلا میں رہے گی یا سفر پر جائے گی تو قیامت تک بھائی کے ساتھ رہنا اختیار کرتی، لیکن کیا کروں کہ مجبور ہوں تیرا پیغام کوفہ اور شام کے درباروں میں سنانا ہے۔ رخ کیا مدینے کی طرف، واہ محمد اے ہمارے جد ہماری غربت دیکھیے، آبا حسین آپ نے اپنے حسین کو پہچانا ہے، یہ جو ریت میں لت پت خون میں پڑا ہے، آبا حسین مرمل بالدماء، یہ جو اپنی خاک اور خون میں لت پت پڑا ہے، جو ریت کا کفن پہنے ہوئے ہیں، ذرا اس کو پہچانیے تو صحیح، یہ وہی حسین ہے جس کو آپ بوسے دیا کرتے تھے، اور وہ نوکے نیزہ پر اسی حسین کا سر ہے جس کے لبوں کو اور گردن کو آپ بوسے دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد کا دامن تھام کر دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرما۔ اے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد فرش عذاب پر جو مومنین یا مومنات تشریف فرما ہے، اپنے دلوں میں کوئی حاجت کوئی پریشانی رکھتے ہیں، پروردگار کربلا والوں کی مشکلات کا، مصیبتوں کا صدقہ مومنین کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص سید اسد کاظمی، سید صدا حسین، سید صادق حسین شاہ، سیدہ کنیز بطول، غمخوار حسنین شاہ، سید باقر حسین شاہ اور جملہ مرحومین مومنین مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ان سب مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔